یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ میرا اللہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو مجھ کو ایک مانتے ہو، اے وہ لوگو جو محمد پہ ایمان لاتے ہو، اے وہ لوگو جو قرآن کو حق اور سچی کتاب مانتے ہو۔ کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر میں نے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کہ پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح اللہ نے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے اسی طرح اس امت پر بھی روزہ فرض کر دیا ہے۔ میرے محبوب آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا اگر ایک روزہ بھی کسی سے قضا ہو گیا وہ سارا سال روزے رکھتا رہے، سارا سال روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم دیکھتے حضور 3 عملوں میں اور اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ وہ 3 عمل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مناجات، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، حضور اس میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز جو صحابہ فرماتے ہیں، حضور کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضور رمضان میں اس چیز کا اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عبادات۔ حضور عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ غیر رمضان میں جو عبادت کرتے رمضان میں اس سے بڑھ کر عبادت کرتے۔ ویسے تو حضور کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت، حضور کا چلنا بھی عبادت، حضور کا سو جانا بھی عبادت، حضور کا بیٹھنا بھی عبادت، حضور کا کھانا بھی عبادت، حضور کا پینا بھی عبادت، حضور کا مکہ کے گلیوں میں چلنا بھی عبادت، حضور کا مدینہ کے گلیوں میں چلنا بھی عبادت، حضور کا عرش سے فرش تک جانا بھی عبادت۔ ساری زندگی حضور کی عبادت ہی عبادت ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور رات ساری عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے دیکھا جب میرا محبوب ساری رات عبادت کے اندر مشغول ہے، میرے محبوب کے قدموں کے اوپر ورم جم چکے ہیں، تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جا میرے محبوب کو عرض کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب رات کو اگر آپ نے قیام کرنا ہے تو اس رات کے آدھے حصے میں قیام کر یا اس سے بھی کم کر۔ دیکھیں حضور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ذرا اپنی عبادت میں کمی کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اپنی عبادت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جس میں حضور اضافہ کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا سال ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہو سکتا، حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کر سکتا۔ تو
تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا حضور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے میں اور اضافہ فرما دیتے. لوگوں یاد رکھو خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. کل قیامت کے دن جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا. سبحان اللہ. جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی مثال کچھ یوں ہی بیان فرمائی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ ہو جب اس کو بویا جاتا ہے, جب وہ دانہ اگتا ہے تو وہ ایک نہیں ہوتا, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. دانہ ایک بویا اور نکلی کتنی؟ 7 بالیاں. پھر یہیں ختم نہیں, 7 بالیاں نہیں, پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بالی میں 100 دانہ. جب 7 بالیاں ہوں گی, آپ بتاؤ 7 بالیاں ہوں گی, ایک بالی میں 100 دانہ, تو ٹوٹل کتنی جا کے بنے گی؟ 700 دانہ. دانہ ہم نے ایک بویا اور نکلا کتنا؟ 700. تو یہی مثال ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی کہ اللہ کے راستے کے اندر روپیہ ایک خرچ کرو گے اور اس کا اجر ثواب 700 کے برابر جا کے ملے گا. پھر یہ بھی نہیں کہ بس 700 پہ گھڑی رک گئی. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اس سے بڑھ کر جس کو بھی عطا کرے.